اتنے زمین بھی لا دینا تو پھر پھل آ جائے گا اور پھر تے جنت بھی لا دینا ہے تے تیرا پھل جنت ہی کھان گے کہ انہیں آخیا یا رسول اللہ پھر اس دنیا مکنا اس نہیں مکنا پھر جنت بھی لاؤ تو اتھوں سے میرا پھل تسی بھی کھاؤ گے ابو بکر عمر بھی کھان گے عثمان و علی بھی کھائے گا تو میں کو جنت میں لگا دیو ایک گلا عقل نہیں منتی پر مننیاں پین گیا کیوں علامہ اقبال کہتا ہے یاد رکھ تو پیر رومی کا کہا عقل قربان کن میں پیش مصطفیٰ جدو باری آ جائے کملی والے کی جدو ذکر آ جائے صحابہ کا جدو ذکر آ جائے اہل بیت کا جدو باری آ جائے حضور کے غلامہ کی پھر عقل کو فتویٰ نہ لگی عقل اس کو غلام من عشق اس کو امام من عقل کو غلام بناوی عشق کو امام بناوی کیونکہ عقل فتویٰ دے تو سلمان تاثیر بنتا ہے عشق فتویٰ دے تو ممتاز قادری بڑے گا پڑے گا کربلا وچ جیڑا حسین فتویٰ لیا سی نا عقل کو تو نہیں لیا سی عشق کو تو لیا سی عشق نے کہا سی پتر ہتھاں تے رکھا کے ذبح کرا دے کیوں عشق دے فتوے اپنے ہوتے تو جدوں بھی باری آئی اتنے لوگ عقلاں پکڑ کے سر پکڑ کے بیٹھ گئے اتنا لمبا سفر کس طرح ہو سکتا پہلے نا لوگ اج تو سمجھ لو کہ 100 سال پہلے 150 سال پہلے نکالے لوگ صرف اگر کہتے سن کہ بندہ اڑ سکتا ہے اس طرح حضور اڑتے گئے برات کے بیٹھے کدی کوئی اڑ سکتا ہے ہوں نہیں آخر کیوں ہوں جہاز اڑتا ہے ہوں جہاز پہ اڑتا ہے ہوں اتنے کدی بیٹھ کے تسی بھی اڑتے ہو تو میں بھی اڑتا ہوں تے جہاز تو علاقہ بھی باقاعدہ ساڑھے سمندر سے جاؤ کہ تھوڑے پاؤں کے نال کو ایسے مشین لگاتے ہیں کہ تسی بھی اڑتے ہو ہوں تو باقاعدہ موٹر سائیکل بھی بنائے جا رہے ہیں کہ جو اڑن گے گڈیاں بھی بنائی جا رہی ہیں جو اڑن گے تو سائنس بھی من لیتے ہیں نبی بھی نہیں من بھئی اتنا لمبا سفر ہو جاتا ہے نبی گئے کہ علماء نے بڑی پیاری بات کی ہے وہ کہتے ہیں یہ سوچو ہی نہیں کہ نبی گئے یہ بہت کمال ہے وہ نبی کا جانا کمال نہیں سی کمال ہے وہ نبی جا کے واپس آ وہ جنت دیا نعمتاں دیکھ کے بھی نبی نو کالا بلال یاد ہے نبی نو جنت کے نظارے دیکھ کے بھی حضور واپس آ گئے میرا روزہ زمین تے پڑھنا چاہیے قیامت تک غلام آن گے تو انہوں نے فیض کون دے جانا کمال نہیں آنا کمال سی حضور واپس آ گئے پھر معراج شریف کا جو واقعہ ہے کہ اندر 3 سٹیپس ہیں پہلا سٹیپ ہے مسجد حرام تو مسجد اقصی اس کو کیا جاتا ہے اسرا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی بعض لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں پر اللہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے تسی کیوں نہیں آتے سبحان اللہ نہیں یہ ہے سبحان اللہ نہیں پاک ہے او ذات اسرا جس نے سیر کرائی اہل علم تشریف فرمانے عربی کے اندر جو سیر رات کو کرائی جائے انہوں اسرا کیا جو سیر رات میں کیتی جائے اس نو اسرا کیا جائے پھر تسی آکھو گے کہ اسرا رات دی سیر نو کیا جاتا ہے کہ اگے لیلن کیوں آیا اگے لیلن کیوں آیا لیل نہیں آیا لیلن اسرا پوری رات کی سیر نو کیا جاتا ہے لیلن کہہ کے دس دیتا میں تھوڑے جے وقت میں کرائی میں تھوڑے جے وقت میں کرائی
من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام تو مسجد ایک جو اسرا جنہوں کیا جاتا ہے مسجد حرام تو مسجد اقصی تک، جو پہلا سٹیپ ہے جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے، کیونکہ قرآن کی نص قدیم صاحب ہے۔ دوسرا سٹیپ ہے مسجد اقصی کو سدرۃ المنتہا تک، اس میں کیا جاتا ہے معراج، اور سدرہ تو لے کے لامکان اور قرب خاص تک اس میں کیا جاتا ہے اعراج۔ حضور دیاں شاناں بھی تین نے، پہلی شان ہے حضور بشر، دوسری شان ہے حضور نور، تیسری شان یہ ہے کہ نور اور بشر دے جھگڑے نہ پے، ذرا سدرہ تو اگے چاتی مار کے ویکھ جڑا اگے چلے ہے وہ کون سا؟ کیونکہ اگر صرف بشر ہوتے تو مسجد اقصی تو اگے نہ جاتے، اگر صرف نور ہوتے تو سدرہ تے جبرائیل کہتا ہے میں بال برابر بھی اگے جاواں تو پر چلتے ہیں حضور بھی نہ جاتے۔ آقا فرماتے ہیں ابو بکر میری حقیقت میں میرے رب بغیر کوئی نہیں جانتا۔ پنجابی زبان میں ایک شاعر نے انہوں نے ربائی لکھی ہے سردار علی سردار، اس ربائی کو سمجھنا یہ تین چیزاں انہوں نے بیان کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حدیث بھی حضور دا براق کھڑا سی، حضور براق تے بیٹھے اڈیا جدوں براق پہاڑ سمجھے ایدہ خاص مقام کوہ طور ہو سی، کیونکہ انبیاء کوہ طور پر جاتے رہے اور مختلف انبیاء واسطے جنت تو سواریاں آئیاں نے۔ اڈیا جدوں براق پہاڑ سمجھے ایدہ خاص مقام کوہ طور ہو سی، جدوں قرائے ارض نو چیر ٹریا فلک کہنے لگے نور ہو سی۔ جدوں براق پہاڑ سمجھے ایدہ خاص مقام کوہ طور ہو سی، جدوں قرائے ارض نو چیر ٹریا فلک کہنے لگے ایک کوئی نور ہو سی، جدوں سدرہ کے نور نے ہاتھ جوڑے، جدوں سدرہ کے نور نے ہاتھ جوڑے نوری کہنے لگے ہونا مجبور ہو سی، اور صدقے جہاں سردار اس پوچھے ہی نہیں اتھو عرش اعظم کے نہیں دور ہو سی، صدقے جہاں سردار اس پوچھے ہی نہیں اتھو عرش اعظم کے نہیں دور ہو سی۔ جڑیاں سواریاں سن نا اس سدرہ تو تھوڑی اگے رف گئی ہے، اگے ساریاں رہ گئیاں ہیں، اگلی پروازاں مصطفیٰ نے اس طاقت نال کیتیاں نے جو رب نے عطا فرمایا ہوئے۔ اتنا لمبا سفر اتنی جلدی کس طرح ہو گیا، اتنی لمبی سیر ہے کہ پتہ ہے حضور کی فرماتے ہیں میں آیا واپس تو میرا بستر بھی گرم تھا، دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی کہ بندہ اتنا لمبا زمانہ گزار دے مگر انہوں پتہ ہی نہ چلے، جس طرح وہ اصحاب کہف سن انہوں پتہ ہی نہیں چلے بس 309 سال کہتے ہیں آدھا دن سوتے رہے۔ کہ طے مکانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 1600 کلومیٹر بندہ جائے بھی تے 1600 کلومیٹر آئے بھی تے وقت کتنا لگے اکھ چپکن جتنا۔ میرے رب کو پتہ سی علیم بذات صدور ہر زمانے تو واقف ہے کہ ایک وقت آئے گا لوگ ایک گلاں کرن گے یہ سفر کیویں اتنا لمبا پینڈا اتنی جلدی کیویں طے ہویا، یہ 18,000 سالاں دا سفر بنتا ہے تو اتنی تھوڑے وقت کی تو رب نے طے زمانی کی مثال بھی قرآن میں رکھ دیتی، طے مکانی کی مثال بھی قرآن میں رکھ دیتی۔ طے زمانی کی مثال ہے اصحاب کہف دا واقعہ، اتھے 309 سال گزار دین تے ادھا دن سمجھا۔ اور دوسرا واقعہ طے مکانی سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بلقیس دا تخت کون لے کے آیا؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ شہنشاہ جنات عفریت بولے میں لے کے آؤں، فرمایا کتنی دیر لائے گا، وہ تو محل کے باہر آ گئی ہے، کہتا ہے تسی اٹھ کے بیٹھو کہ تخت آ جائے۔
آپ نے فرمایا تیرے کو کام نہیں لینا میں اس کو بھی پہلے چاہیے. صوفیاء فرماتے ہیں دو باتاں کی وجہ تو ایک تے وہ نبی میں اٹھانا بٹھانا چاہتا سا اور دوسرا انہیں کیا سی میں طاقت والا انہیں کیا سی میں طاقت والا تو انہیں طاقت کے کمانڈ کیتا. تو آپ نے فرمایا نہیں میں کسی اور کو لوٹنا ہے. انہوں بہ گیا مگر سر چک کے پیا دیکھی اتنی بڑی آفر 3200 کلومیٹر کا سفر کرنا ہے تے تخت بھی کوئی ماچس کی ڈبی نہیں منا دے حساب نال وزن ہے تے آخیا اٹھ کے بیٹھو تے لے ہونا ہوں کم تے آخر میں ہی کرنا ہے. چٹی چادر کی بکل ماری نا ایک بابا کھڑا ہو گیا آنا آتی کا بھی میں لے کے آؤں قال اللہ بھی اندہ ہوئے من الکتاب جنہیں کل کتاب دا علم سی آنا آتی کا بھی میں لے کے آؤں. فرمایا دیر کتنی لائے گا حضور جن دیر لاندے نے بابے تے نہیں لاندے دیر جن لاندے نے بابے تے نہیں لاندے. قبل آئی یرتدہ الیک طرفک آنکھ بعد جب کو گے تخت پہلے آئے گا. فرمایا پھر کتنی گئی حضور ہے لوگ انہیں قیاسی وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ میں طاقت والا ہے. انہاں کیا کہ میں اب چپکڑ تو پہلے لے آواں گا. فرمایا کتنی گئی حضور ہے لوگ ہن نوکر کام کرے کہ مالک بھی آتے گا نا کہ میرا نوکر ہے پہنچ والا ہے پر نہیں سبق دے دیتا کم غلاموں نے کیتا ہے. مگر نبی کہتا ہے ھذا من فضل ربی ھذا من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے. اور اتنے تمہیں تصوف کا ایک اشارہ دے دیا ایک بات دس دیا. میرے دادا جی رحمت اللہ علیہ تعالی علماء شیر پنجاب محمد تاج رسول چشتی نظامی توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ چوڑا ڈیپی بازار کی مسجد کی کہ میرے خاندان دیاں 5 نسلاں دیاں اتنے یاد آ گئے. میرے پردادا جی بھی میرے لکڑ دادا جی بھی میرے دادا جی بھی میرے نانا جی بھی میرے والد صاحب اتنے 14 سال رہ کے پڑھ گیا اس مسجد میں رہ کے. تو الحمدللہ میں جو بات بس کرنا چاہتا میرے دادا جی آپ فرماتے سن میں پوچھیا کہ حضرت یہ دسو کہ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا لے کے آ تخت تو آصف بن بلخیہ نے ایک کو کیا قبل ان یرتد الیک طرفک کہ آنکھ چپکڑ تو پہلے یہ آنکھ چپکڑ کا کی مطلب ہے. تو فرمان لگے بیٹا اصل تو اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے لیکن میری سمجھ بھی کیا ہوتا ہے بندہ جب آنکھ چپکتا ہے تو ایک لمحے واسطے آنکھ بند ہوتی ہے. سانو پتہ نہیں چلتا آنکھ بند ہوئی ہے لیکن چپکن نال بند ہوتی ہے. تو جب آنکھ بند ہوئے تو ایک لمحے واسطے کنیکشن گیا نا متاثر ہوتا ہے دیکھنا. تو آصف بن برخیہ کہتے ہیں حضور تسی نبی ہو تے میں غلام ہوں تے تسی غلاماں دی شان اگے بڑھانا چاہتے ہو. قبل ان یرتد الیک طرفک آنکھ چپکیو نہیں نظر تسی رکھیو تے تخت میں ہونے لگے. نظر تسی رکھیو توجہ تہاڈی ہوے گی. کوفے دی جامعہ مسجد ہے حضرت مولا علی رمضان کا روزہ ہے اور آپ نہ افطاری تو بعد کوئی چیز کھا رہے تھے کہ کسی نوجوان نے دیکھا کہ کہتے ہیں کہ علی ہے جنہیں خیبر کا دروازہ توڑیا سی مگر روٹی چباندے ہیں یہ متھے تے پسینہ پہ آتا ہے عمر بھی زیادہ ہے. تو انہیں کیا اے علی کہ خیبر کا دروازہ تسی توڑیا سی تسی وہی علی ہو کہ آگے روٹی چباندے ہیں تو متھے تے پسینہ آتا ہے. مولا علی نے نا وہ جو نوالا سی نکال کے سیٹ تے رکھ کے فرمایا کہ روٹی کا نوالا ہے نا دس کوئی خیبر ہے جڑا آج بھی توڑا کوئی خیبر ہے تو میں نے 10 علی آج بھی توڑ دیتا ہے. فرمایا روٹی چباندے ہیں علی دی اپنی طاقت پہ لگتی ہے تے خیبر دا بوا اکھوڑ دیاں ہاتھ علی دا کی طاقت نگاہ محمد دی ہو لگ رہی ہے. خیر نگاہ محمد دا قبل ان یرتد الیک طرفک جب سائیں نظر رکھتے ہیں تے پھر دروازے بھی اکھاڑ دیتے جاتے ہیں پھر میلاں دے سب کچھ کر دیتے جاتے ہیں. دعا کرو پیر دی نظر نہ لگے. دعا کرو بندہ نبی دے نگاہ رحمت وچ رہ جائے. تو حضرات کا گرام آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں میں کیونکہ واقعہ بہت لمبا ہے اور میں نے ابتدا میں ایک بات کی جسی کہ معراج کران کی وجوہات میں ایک وجہ ایسی کہ فرشتیاں نے سوالات کے جواب وہ جواب سوال ہر کفارات کے متعلق کے سوال دیتے ہیں
دراجات کے متعلق بھی سوال نے 3، منجیات کے متعلق بھی سوال نے 3 اور مہلکات کے متعلق بھی سوال نے 3۔ میں صرف کفارات عرض کراں گا کیونکہ میں نے بس گفتگو اختتام کی طرف لے کے جا رہے ہیں، پھر کدھر موقع ہویا تو تفصیلاً کوئی گفتگو لمبی عرض کراں گا۔ ویسے میرا مزاج یہی ہے کہ میں 50 منٹ تو زیادہ گفتگو کرن دا عادی نہیں ہاں، بس اتنی گفتگو ہوئے جی سمجھ آ جائے۔ توجہ فرمانا حضرات گرامی، فرشتیاں نے سوال کیتا کہ یا رسول اللہ کفارات کی نے وہ کہڑے کام نے کہ بندہ کرے تو پچھلے گناہاں دا کفارہ ہو۔ حضور نے فرمایا 3 کام نے کفارات۔ یا رسول اللہ وہ کی نے؟ حضور نے فرمایا پہلا کام جو پچھلے گناہاں دا کفارہ بنتا ہے اچھا وضو کرنا۔ اچھا وضو کرنا، بندہ جدوں اچھا وضو کرتا ہے، ساڑھے ہاں کئی بندے نے جو پکے نمازی نے لیکن وضو کے فرائض نہیں کرتے۔ میں تجربے نال کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ بھی میں دیکھے نے کہ جو دادے بن گئے نے، پردادے بن گئے نے، نانے بن گئے نے، لیکن انہوں نے غسل کا طریقہ نہیں ہوتا، فرض غسل کا طریقے نہیں ہوتا۔ اس واسطے کہ دین پڑھے یا نہیں، دین سیکھیا نہیں۔ تو جو اچھا وضو کرتا ہے، میری آقا کریم کی حدیث سیاستہ کے اندر حضور فرماتے ہیں جب بندہ اچھا وضو کرتا ہے نا تو کوئی گناہ ناخنا تھلے چھپیا ہوگا نا تو وضو کا پانی وہ بھی کھینچ کے پرے سو ناخنا۔ حضرت امام اعظم نے کسی کو وضو کرتے ہیں دیکھیا تو وضو کا پانی مائع مستعمل جو استعمال ہو کے جسم نہ لگ کے گریا سی، دیکھ کے فرمایا تو فلاں گناہ کر کے آئے۔ تو اس نے کیا حضرت میں تو پیتا ہے تانوں کی نہیں پتا چلے ہے۔ فرمایا تیرے وضو دے پانی کو گناہ اتر کے جا رہا ہے۔ انگریز دی بڑائی خرد پین پانی دے جراثیم تے بیٹھ سکتی ہے، پر تو نگاہ محمد دا فیض یافتہ ہو جا رہے پھر وہ پانی میں نکلتے گناہ بھی دیکھ دیا کرتی ہے، وہ نیتاں بھی دیکھ دیا۔ تو حضرات گرامی حضور فرماتے ہیں جو اچھا وضو کرے۔ اتنے ایک بات بڑی باریک کی عرض کرنا چاہتا ہے اور بڑی ضروری ہے، وضو کے بعد کی بات ہے۔ اچھا یہ دسو کہ تھوڑے گھراں دے اندر ٹائلٹ میں جڑے لوٹے پے جنہاں نے استنجا کرتے کبھی انہاں جو پانی پینا پوے تو پی لو گے؟ کیوں؟ لوگ کہتے ہیں پلیت ہے، کہ وہ پلیت ہے تو میں سمجھا دے استنجا کی ہونا۔ میں اپنے دادا جی رحمت میں اپنے پردادا جی کو دیکھیا، دادا جی رحمت اللہ علیہ نے دیکھیا آپ کو کوزا ہوتا تھا۔ جدوں استنجا واسطے جاتے سن تو کوئی کوزا لے کے جانا، وہ استنجا کرنا، کچھ پانی بچ جانا اور پانی پا کے وہ وضو کرنا۔ اگر روزہ نہیں سی ہوتا تو 2 گھوٹا کرتے پڑتے سن۔ تو میں پوچھیا حضرت جی اس لوٹے نال پانی کیوں پیندے ہو؟ فرمایا جس دن اس نال پانی پین تے دل نہ کیتا اس دن استنجا بھی نہیں کرتا، کیونکہ پلیت برتن میں پانی جائے گا تو پلیت ہو جائے گا، کہ پانی جتھے جتھے لگے گا جسم پلیت، کپڑا پلیت۔ بھائی ٹائلٹ میں پیا لوٹا اتنا صاف ہونا چاہیے نا، میں نہیں کہتا وہ لوٹیاں نال پانی پیو، میں کہنا صاف اتنا ہونا چاہیے کہ اگر مجبوراً پینا پوے تو تیرے متھے تے بٹ نہ ہوئے، تینوں پتہ ہو گئی کہ میں گھر دا گلاس صاف ہے میں لوٹا بھی صاف ہے۔ ساڈے گھراں بڑی معذرت نال بعض مسجداں میں لوٹے اس طرح گندے پے ہوندے نے کہ دیکھیاں الٹی آندی، اور صوفیاں فرماتے ہیں ہفتے کی باری نہ کرو کوئی چیز لے آتے تے مسجد کے لوٹے صاف کر کے دیا کر، تینوں اندازہ ہی نہیں تیری زندگی دے کتنے گند رب کٹے۔ مسجد دیا ٹائلٹاں صاف کیتیاں کرو۔ حضور ضیاء الامت مدینہ پاک جدوں جاندے سن تو مسجد نبوی دیا ٹائلٹاں صاف کرتے سن۔ علماء کا ایک طریقہ ہے کہ مساجد کو صاف کرنا۔ تو پہلا جو کام ہے جو پچھلے گناہاں کا کفارہ بنتا ہے وہ وضو کرنا ہے۔ اگر سردی ہے تو پھر بھی کام نہیں ہوگا۔ ان جس بندے کی عادت سوکھی رہ گئی ہے ان کا وضو نہیں، جنہیں انگوٹھی تنگ پائی ہے اتری نہیں، اگر وہ نیچے اگے پیچھے کر کے پانی نہیں پہنچاتا تو وضو نہیں ہوا۔ بندے کہتے ہیں میری واٹر پروف کری ہے جناب، خیر ہے کوئی میں نے اتاری، اور خیر ہے اتاری نہیں پر کڑی تھلے اگر پانی نہیں گیا تو وضو نہیں ہوا۔ اور جس حصے کو دھونا فرض ہے وہ چوپڑن نال فرض ادا نہیں ہوئے گا، پانی بہان نال فرض ادا ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟
تو فرمایا پہلا جو کم ہے جو پچھلے گناہاں کا کفارہ بنتا ہے، تو چنگا وضو کرتا رہی، رب تیرے پچھلے گناہ مٹاتا رہے گا۔ فرشتیاں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ دوسرا کام کیا ہے کفارات؟ حضور نے فرمایا اپنے گھر تو رب دے گھر چل کے جانا، جتنے قدم چکے گا اتنے گناہ مٹانا۔ بھائی بادشاہ کا گھر سونے کا بھی بنیا ہوگا نا تے اندر ہیرے دیاں کرسیاں لگیاں ہون، ادھر جاؤ تے رستے بھی تہاڈے واسطے وہ قالین بچھا دے وے جدے وچ سونے دیاں تاراں نے، ثواب کوئی نہیں۔ مسجد کچی بھی کیوں نہ ہوگی تو چند قدم چک اللہ ہر قدم تے تینوں ثواب بھی عطا فرمائے گا، پچھلے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ تیسرا کام کیا ہے کفارات کا؟ پہلا کام ہے اچھا وضو کرنا، دوسرا کام ہے مسجد پر چل کے جانا، تو حضور نے فرمایا تیسرا کام ہے ایک نماز پڑھ کے دوجی دے انتظار میں رہنا، پچھلے گناہاں کو مٹا۔ ایک نماز پڑھ کے دوجی دے انتظار میں رہنا، دکان تے بیٹھ کے سودا ویچ مگر اس امید وچ رہ کدوں آسان ہوے رب بلاوے میں پھر رب دے گھر جاواں، تو تیرا سودا بیچنا بھی عبادت ہو جائے گا۔ زندگی ہوئی تو پھر کسی موقع تے لمبی گفتگو کراں گا۔ حضرت صاحب دعا فرمان کے جو معاملات نے میں بس اجازت چاہنا ہے، آخر دعوانا الحمدللہ۔